کھجور وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دوران حمل کھجوریں کھانے کی ہدایت کی گئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پھل انتہائی مقوی غذا ہے۔ اتباع و معالج اسے کئی اعتبار سے دیگر پھلوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ شہد اور کھجور کا مزاج گرم ہے، اس وجہ سے یہ موسم سرما میں بہت مفید ہے۔ یہ دمے کے مریضوں کے لیے بہترین غذا کا درجہ رکھتی ہے اور ساتھ ہی ہاضمہ بھی درست رکھتی ہے۔ خون صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جسم میں تازہ خون بھی پیدا کرتی ہے۔ شہد اور کھجور بلغم کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کو بھی طاقت بخشتی ہے۔ جسم کے ساتھ ساتھ دماغ، اعصاب قلب، معدے اور جسم کے پٹھوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کا وزن کم ہو یا خون کی کمی ہو، انہیں پابندی کے ساتھ کھجور اور شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ امراض قلب میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے معدنی نمکیات دل کی دھڑکن کو منظم کرتے ہیں اور اس کے بعض اجزاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خون بننے میں مدد دیتے ہیں۔ کھجور کے ریشے میگنیشیم، کیلشیم کے حصول کا عمدہ ذریعہ ہے اور اس میں پوٹاشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ کھجور فیٹ، سوڈیم اور کولیسٹرول فری ہے اور صحت کے بارے میں حساس افراد کے لیے بہترین معیاری غذا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عجوہ کھجور کی خاص ادویائی اہمیت ہے۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح گھٹاتی اور انجائنا کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ خصوصاً مدینہ منورہ کی عجوہ کھجوریں کولیسٹرول کو گھٹانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح گھٹانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ 42 عجوہ کھجوروں کی گٹلیاں پیس کر اور باریک سونف بنا کر ایک مرتبان میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ استعمال کریں۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک چائے کا چمچ خالص شہد بھر کر اب اس میں کھجوروں کی 2 گٹلیوں کا سفوف ملا لیں اور 21 دن تک صبح نہار منہ استعمال کریں اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ شہد اور کھجور کے استعمال سے انجائنا سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ عجوہ کھجور کے 21 دانے لیں اور اس سے گٹلیاں نکالیں۔ اس کے بعد پیس کر باریک سفوف بنا لیں۔ پھر اس سفوف کو دوبارہ اسی خالی جگہ میں بھر دیں جہاں سے گٹلیاں نکالی گئیں۔ ان میں سفوف بھر دیں اور سفوف کی ذرا سی بھی مقدار باقی نہ بچے۔ اب انہیں 21 روز تک باقاعدگی سے استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد میں بھی اتنی افادیت رکھی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شہد کمزور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، جس کا سردیوں میں مستقل استعمال انسان کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ شہد کے گرم دودھ میں ملا کر پینے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ کھجور کا استعمال کیا جائے تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ معدہ، جگر، مثانے میں گرمی اور سوزش پیدا ہو جائے تو آپ صبح نہار منہ 1 گلاس میں 2 شہد کے چمچ ملا کر پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ بچوں اور بڑوں کو اکثر دائمی نزلہ اور زکام اور کھانسی کی شکایت رہتی ہے، جو کہ بظاہر ایک چھوٹی سی بیماری نظر آتی ہے، جسے اکثر چھوٹے بڑے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ مرض بعد میں شدت اختیار کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو سر درد، جسم میں کمزوری، آنکھوں میں پانی کا بہنا، حلق میں خراش اور ہلکا ہلکا بخار اور تھکاوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہر وقت بدن سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں۔ ان سب تکالیف کو دور کرنے کے لیے ایک مفید نسخہ آپ کی نظر پیش کرتی ہوں۔ آدھا تولہ ملٹھی، آدھا تولہ لونگ، آدھا تولہ دارچینی، آدھا تولہ فلفل دراز اور آدھا تولہ الائچی کلان لے کر اس کو باریک پیس لیں اور شہد میں حسب مقدار ملا کر اس کا معجون بنا لیں، اور رات کو سونے سے پہلے آدھی چمچ کھانے سے انشاءاللہ تعالی کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کی حدت میں کمی واقع ہوگی۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے کھجور کا استعمال: 5 عدد کھجوریں 1 گلاس گائے کے دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور ساتھ ہی 2 چمچ چھوٹے شہد کے بھی ڈال دیں، اور پھر رات کو ہم بستری سے تقریباً 25 منٹ پہلے یہ سب امیزہ کھائیں اور ازواجی زندگی کا بھرپور لطف اٹھائیں۔